सानिया शाह का सलाम पहुँचे। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। हिप्नो, रेकी और एनएलपी के ज़रिए से मेंटल डिसऑर्डर्स, मसल डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शन का ऑनलाइन विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट करती हूँ। मैंने जो आज जिस टॉपिक पे बात करने के लिए सोचा है उसका नाम है बदकारी का सामान। मर्द की ये सोच है या मर्द की ये कह सकते हैं कि आज मर्द बहुत परेशान है, शादीशुदा मर्द, इस बात को लेके कि उसकी बीवी बेड पे उसका साथ नहीं देती, उसकी ज़रूरत अच्छे तरीके से पूरी नहीं करती, वो जो चाहता है वो नहीं करती, जब वो उसे बुलाता है तो आगे से मना करती है, 100 तरह के बहाने बनाती है, यानी कि उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। इस वजह से वो कहता है कि मैं अपनी परेशानी को, अपनी जो ख्वाहिश है उसको पूरी करने के लिए फिर मैं क्या करूं? मैं ज़ाहिर है फिर मैं बाहर औरतों के पास जाऊंगा, मैं यही करूंगा। ये मर्द के पास एक बहुत खूबसूरत सा बहाना है और वो यही कहता आ रहा है कि मैं क्या करूं, मेरी बीवी मुझे टाइम नहीं देती, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ नहीं करती, मुझे अपनी बीवी से ये मसला है, मेरी बीवी मुझे हॉर्नी छोड़ के तो सो जाती है, मैं जिस किस्म का मैं सेक्स चाहता हूँ वो मेरा साथ नहीं देती, बाहर की जो खातून है वो मेरा साथ देती है, मुझे सेटिस्फाई करती है। इस वजह से बाहर की औरत ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत मेरी बीवी के। आज बेशतर मर्दों की सोच यही है और मुझे सुन के ये बहुत अफसोस हुआ है कि मर्द आज ये सोच रहा है। क्या ऐसे मर्दों ने कभी सोचा है कि क्या आपकी बीवियां ऐसा क्यों करती हैं? जब एक औरत ने शादी की तो क्या इसलिए शादी की कि वो अपने शौहर के साथ ना सोए, या इसलिए उसने शादी की कि वो अपने शौहर की मोहब्बत से महरूम रहे? ये भी तो मोहब्बत ही है। शौहर की मोहब्बत और कौन सी होती है? ये बेडरूम लाइफ जो है ये शौहर की मोहब्बत ही है। तो क्या शौहर को अपनी मोहब्बत के अलावा अपनी बीवी की मोहब्बत से कोई तवज्जो या कोई उसकी तरफ ध्यान है? मर्द सिर्फ ये सोच रहा है कि मेरी ज़रूरत को पूरा नहीं किया जा रहा, इस वजह से मैं बाहर की औरत के साथ रिलेशन रख रहा हूँ। क्या उसने कभी ये सोचा है कि उसकी बीवी जो है अगर वो उसको अच्छे तरीके से अटेंड नहीं कर पा रही है तो इसकी बेस क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या आपको सारा दिन एक बंदा तंग करे, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी ना करे, आपसे सिर्फ जब अपनी मर्जी हो आपसे बात करे, अपनी मर्जी हो आपसे काम निकलवाए, उसके बाद तू कौन मैं कौन? क्या ऐसे बंदे के साथ आप रहना पसंद करेंगे? कभी भी नहीं। बीवी भी यही चाहती है, वो अपने शौहर का टाइम चाहती है। वो कहती है कि मुझे भी टाइम दिया जाए, मेरी भी मोहब्बत को समझा जाए, मुझे सुना जाए, मुझे प्यार किया जाए। औरत जो है वो नाजुक है, मर्द जो है वो मजबूत है, उसकी सोच मजबूत है। औरत की सोच इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन औरत की सोच बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा जज्बाती भी है। मर्द को अल्लाह पाक ने एक शान नवाजी हुई है, बहुत शान वाला बनाया मर्द को, लेकिन आज मर्द ने अपनी शान को बिल्कुल ख़राब कर लिया है। जहाँ देखो मर्द का कोई ना कोई अफेयर है, जहाँ देखो कोई ना कोई अफेयर निकल रहा है। ऐसे हालात पहले नहीं थे। क्यों नहीं थे? पहले मर्द जो थे अपनी बीवियों के हक अदा करते थे, उनको ये पता होता था कि मेरी बीवी क्या चाहती है। आज मर्द को सिर्फ अपने हकूक सबसे पहले नज़र आते हैं। मेरी सेक्सी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया गया, क्योंकि पॉर्न की वजह से, दूसरे खराफात की वजह से मर्द के जहन में आज सिर्फ और सिर्फ सेक्स बैठ गया और कुछ भी नहीं है। बाहर दोस्तियाँ यारी हैं, उन्होंने क्या करना है? उन्होंने भी दिमाग को ख़राब करना है, जिनसी मामलात को ही छेड़ना है। उन्होंने छेड़ना है बाहर की ख़वातीन ने जो कि पढ़ी लिखी हैं, लिबरल हैं, जो कि घर से बेचारी निकली हुई हैं। बेचारी नहीं कहा जा सकता जो इस तरह की वाहियात हरकतें करें, बाहर निकल के गैर मर्दों के साथ दोस्तियाँ यारियाँ चलाएं, उनको बेचारी नहीं कहा जा सकता। ये कहा जा सकता है कि अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक के वो बाहर निकल के तो बहाने से इस तरह की दोस्तियाँ यारियाँ चला रही हैं। क्या ऐसी ख़वातीन दोस्तियाँ यारियों के लायक हैं जो कि किसी का ईमान आराम से तोड़ सकती हैं? क्या आप ऐसी ख़वातीन के लिए अपनी बीवी को ज़ीरो पे लाएंगे जो कि किसी का भी ईमान ख़राब कर सकती हैं, जो कि किसी के साथ भी सेट हो सकती हैं?
کیا آپ کی بیوی اتنی ویلیو رکھتی ہے کہ باہر کی ایک خاتون کی وجہ سے کہ اس کی باڈی بہت خوبصورت ہے، وہ آپ کو ٹائم بہت اچھا دیتی ہے، تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ خاتون جو ہے کسی اور کو اس نے کبھی ٹائم نہیں دیا؟ چاہے وہ قرآن بھی اٹھا لے، قسمیں بھی کھا لے کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن کیا آپ ایک سمجھدار انسان ہو کے یہ سوچ سمجھ سکتے ہیں کہ جو عورت آپ کے لیے خود بچھ جائے بیڈ پہ، کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ آپ کی بیوی کے درجے پہ آ سکے؟ کیا آپ کی بیوی کی عزت اس لیٹی ہوئی باہر کی غیر عورت کے برابر ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اور آپ اس کو اتنی ویلیو دے رہے ہیں، آپ اپنی باڈی کی یہ رسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے اعضاء کو یہ عزت دے رہے ہیں کہ ایک غیر عورت جس کا کوئی اپنا دین ایمان نہیں، جس کی اپنی کوئی سوچ نہیں، وہ بدکاری کے لیے 1 منٹ میں تیار ہو گئی ہے، آپ اپنے جسم کو اس کے لیے گندا کر رہے ہیں۔ شرم والی بات ہے اگر سوچا جائے تو، سوچ کے دیکھیں۔ اپنے جسم کی ایک حرمت ہے، ایک عزت ہے، کیا آپ اپنے جسم کی حرمت اور عزت کو پامال نہیں کر رہے؟ اپنے جذبات کو پامال نہیں کر رہے؟ کیا آپ کے جذبات ایسی خواتین کے لیے ہیں جو کہ ٹکے کی بھی اہمیت نہیں رکھتی، ٹکے کی وہ عزت نہیں رکھتی، فوراً آپ کے ساتھ سیٹ ہو گئی، بیڈ پہ لیٹ گئی، جو مرضی کر لیں؟ ایسی عورتوں کی کیا زندگی ہے؟ اور آپ نے اپنے جسموں کے لیے، اپنے جذبات کے لیے، اپنے چسکے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنے آپ کو بدکار بنا دیا۔ آپ نے اپنی باڈی کو کیا ویلیو دی ہے؟ 0۔ جو 0 ویلیو آپ نے اپنی بیگم کو دی، اسی قدرت نے وہی 0 ویلیو آپ کی اپنی باڈی کو دے دی۔ سوچیں ذرا، کیا آپ کسی غیر عورت کے سامنے جس کو آپ پسند نہ کرتے ہو اپنی باڈی کا کوئی حصہ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ آپ کہیں گے میں اس کے ساتھ گندا کیوں ہوں؟ لیکن وہ باہر کی عورت جو کہ صرف آپ کو پسند ہے تو باہر کی عورت، کر تو وہ بھی بدکاری رہی ہے آپ کے ساتھ ساتھ، لیکن وہ آپ کو پسند ہے، اس کے لیے آپ اپنا پورا جسم دے رہے ہیں۔ بدکاری کہاں پہ آ گئی؟ کون کر رہا ہے بدکاری؟ اگر آپ کی عورت اس طرح کا کام کرے، آپ کی بیگم، تو کیا وہ بدکار نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ اگر آپ یہ بہانہ بنا کے کہ میری بیگم مجھے ٹائم نہیں دیتی، اس وجہ سے میں باہر منہ مارتا ہوں، آپ بھی تو بدکاری کر رہے ہیں۔ آپ اپنی بیگم کے ساتھ سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ آپ کی بیگم کیوں نہیں ٹائم دے رہی؟ آج کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو کہ اپنی مرد کی، اپنے شوہر کی محبت سے کنارہ کش ہو، یا وہ یہ چاہتی ہو نہیں جی مجھے اپنا شوہر پسند نہیں ہے، میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ کیوں نہیں رہنا؟ جب آپ کے ساتھ رہ رہی ہے، آپ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، آپ کے بچے پال رہی ہے، آپ کا گھر دیکھ رہی ہے، آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہے، آپ کے لیے شام کو آنے کا انتظار کر رہی ہے، آپ کے لیے ساری سیٹنگ کرتی ہے، تو کیا وہ یہ چاہے گی کہ ہاں میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا؟ کیا اس نے آپ کو ابھی تک چھوڑ دیا ہے؟ نہیں چھوڑا۔ اگر وہ آپ کو پسند نہ کرے تو آپ سے طلاق لے لے، آپ سے خلا لے لے، چھوڑ دے آپ کو۔ اور اگر آپ کو بھی وہ پسند نہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ پھر اس لڑکی سے شادی کریں جس کے ساتھ آپ اپنا ٹائم گزار رہے ہیں۔ کیا وہ اس قابل ہے کہ آپ اسے گھر کی ملکہ بنا سکیں، اپنے گھر کے بیڈ پہ لٹا سکیں؟ نہیں۔ تو آپ نے اپنے جسم کو کیا عزت دی ہے؟ آپ نے اپنے بیڈ کو عزت دے دی، گھر کو عزت دے دی کہ ایسی خواتین گھر لانے کے قابل نہیں ہیں، تو آپ نے اپنے جسم کو کیا عزت دی؟ کیا ایسی خواتین کے لیے بس آپ کا جسم ہے؟ یا ایسی خواتین کا جسم آپ کے لیے قابل عزت ہوگا جو کہ بدکاری میں شامل ہے، جو کہ بدکاری میں شمار ہو رہی ہیں؟ اگر سوچا جائے تو سوچ کے الٹی آتی ہے۔ اپنی بیگم کا خیال رکھیں۔ آپ کی بیگم، آپ کے شوہر، یہ رشتہ کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ مسئلہ کیا ہے کہ صرف شوہر بیوی کا خیال نہیں کر رہا اور بیوی شوہر کا خیال نہیں کر رہی۔ ایک دوسرے کو بیٹھ کے سمجھیں، میرا میاں کیا چاہتا ہے، میری بیگم کیا چاہتی ہے، کیا میں نے کبھی اس کو اس طرح کے نخرے اس کے پورے کیے جس طرح میں باہر کی عورتوں کے کرتا ہوں؟ کیا بیویوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جیسے باہر کے مردوں کے ساتھ میں دوستی یاریاں کر رہی ہوں، ان کے ساتھ ان کی کتنی عزت کر رہی ہوں، ان کی ہر بری بات کو مان رہی ہوں، اگر ان کے پاس ٹائم نہیں تو اوکے جانو کوئی بات نہیں، اگر میاں کہہ رہا ہے یا شوہر یہ بات کہہ رہا ہے میرے پاس ابھی ٹائم نہیں، تو اس کا سر کھا گئی، بدتمیزی شروع کر دی۔ یہ کیا انسانیت ہے؟
جو آپ کا ایک نزدیکی رشتہ ہے جس کو بیگم کہا جاتا ہے، ایک نزدیکی رشتہ جس کو شوہر کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ آپ کا ایسا سلوک جیسے کہ گھر کے کسی غیر آدمی کے ساتھ ہو، یہ رشتہ تو پوری زندگی چلنا ہے، جب تک آپ لوگوں کی زندگی ہے، جب تک مرد کی زندگی ہے، جب تک عورت کی زندگی ہے. تو ایسے ہی رشتے کے ساتھ اتنی لاپرواہی، اتنا غیر پن سوچ کے بھی برا لگتا ہے. اگر آپ بیمار ہوں گے تو آپ کو آپ کی باہر سے جو گرل فرینڈ آپ نے بنائی ہوئی ہے وہ تو نہیں آپ کو آگے پوچھے گی، یا اگر بیگم بیمار ہوتی ہے تو آپ کو جو آپ کا باہر سے بنا ہوا جو دوست یار ہے وہ تو نہیں آ کے پوچھے گا، آپ کا شوہر ہی پوچھے گا. چاہے ایک کپ چائے کا بنا کے دے، ایک کپ دودھ کا گرم کر کے دے، آپ سے آپ کی طبیعت پوچھے، آپ کو دوائی لا کے دے. سوچیں ذرا. اور یہ سارے معاملات کا جو اثر ہے وہ آپ کے اپنے بچوں پہ کیا پڑے گا؟ جب آپ کے بچے آپ میاں بیوی کو، اپنے ماں باپ کو ہر وقت فضول باتوں میں الجھتا ہوا، جھگڑتا ہوا دیکھیں گے، ان کے ذہنوں پہ وہی اینکر لگتے جائیں گے، وہ ایک نفسیاتی مریض بنتے جائیں گے. اور آج میرے پاس جتنے پیشنٹ آ رہے ہیں جو کہ جوان لڑکے ہیں، جوان لڑکی ہیں، وہ اسی مرض کا شکار ہیں. ان کی بیک گراؤنڈ میں کیا آ رہا ہے کہ ان کے ماں باپ بہت لڑتے تھے، ان کے ماں باپ کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ برا بھلا گالیاں دیتے تھے، بلکہ کئی دفعہ پٹائی بھی ہوتی تھی ماں کی. جس گھر میں ماں کی پٹائی کی جائے، ماں کو مارا جائے بچوں کے سامنے، وہ بچے نفسیاتی مریض بنتے ہیں. شیزوفرینیا اور بہت سی نفسیاتی بیماریاں جو ہیں ان بچوں میں آ جاتی ہیں جو کہ بہت زیادہ حساس طبیعت کے ہوتے ہیں اور بچپن سے اپنی ماں کو مار کھاتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ زیادتی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے ماں کا جسم ہوتے ہیں. ایک ہی بات ہے، ماں ہو یا چھوٹے بچے ہوں، ایک ہی بات ہے، یہ دو جسم نہیں، یہ ایک ہی جسم اور ایک ہی جان ہوتے ہیں. اگر ماں کو مار پڑ رہی ہے یا اس کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے تو بچہ ایسا ہی سمجھتا ہے جیسے کہ اس کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ نفسیات ہے بچوں کی. اس وجہ سے بدکاری کا سامان مرد جو ہے اور عورت جو ہے وہ خود پیدا کر رہے ہیں. مرد جب یہ سوچتا ہے کہ میری ضرورت بیڈ پہ پوری ہو جیسا کہ میں چاہتا ہوں، اسی طریقے سے عورت بھی سوچتی ہے کہ میری بھی ضرورت پوری ہو جیسا کہ میں چاہتی ہوں. کیا آج تک مرد نے کبھی عورت سے یہ پوچھا ہے کہ ہاں تم میرے ساتھ سیکس کے دوران میں سیٹسفائی ہوئی ہو یا نہیں ہوئی؟ مرد کو یہ ضرور فکر رہتی ہے کہ میں سیٹسفائی نہیں ہوا، میری بیگم نے مجھے سیٹسفائی نہیں کیا. تو کیا جناب آپ کی بیگم صرف آپ کے بچے پیدا کرنے کے لیے آئی ہے؟ صرف آپ کا گھر کا کام آپ کے ماں باپ یا دوسرے بہن بھائیوں کا کام کرنے کے لیے آئی ہے؟ جناب اس کو بھی سیکس کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے جیسے کہ آپ کی نیڈ ہے. عورت کہتی نہیں ہے، عورت چڑچڑی ہو جاتی ہے، وہ تھوڑی سی شرما جاتی ہے. مرد جو ہے وہ اس میں ہیزیٹیشن نہیں ہے، وہ اس کی ضرورت پڑی اس نے عورت پکڑی، اوکے جی اپنا حساب پورا کر لیا. ساتھ میں وہ چاہتا ہے کہ اب جس وقت میرا موڈ آن ہو میری بیوی کا بھی آن ہو. تو جناب ایسا پاسبل نہیں. جب آپ کی بیگم سارا دن میں کھپے گی اپنے بچوں کے ساتھ، گھر کے ساتھ، تو پھر اور آپ کا بھی رویہ ان کے ساتھ غیروں جیسا ہوگا، تو پھر جب آپ کا موڈ آن ہوگا تو وہ یہ نہیں چاہیں گی کہ ہاں جی میں بھی اس کا ساتھ دوں، کہیں گی ٹھیک ہے اوکے ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ بھی لاپرواہی کریں گی. یہ انسان کی فطرت ہے. آپ کے ساتھ اگر کوئی اس طرح سے لاپرواہی دکھائے یا اپنے موڈ پہ آپ سے بات کرے، آپ کو اپنے ساتھ شریکے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کی بیگم آپ کو صرف اپنے موڈ سے آپ کے ساتھ انگیج ہو، اس کے بعد آپ کو پوچھے بھی نہ، تو کیا آپ ایسی بیگم کو کوئی ویلیو دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. اسی طریقے سے عورتوں کا بھی یہی حال ہے. جب آپ اس کی سیکسول ڈیزائر پوری نہیں کریں گے، آپ اس کی کیئر نہیں کریں گے، آپ اس سے یہ نہیں پوچھیں گے جناب آج کا دن آپ کا کیسا گزرا، جناب آج آپ بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں، آج آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا. اگر یہ تھوڑی بہت باتیں پوچھ لیں گے تو وہ اس کا دل خوش ہو جائے گا، اور جب اس کا دل خوش ہو جائے گا تو آپ اسے جو کہیں گے آپ اسے کروا سکتے ہیں. بیویاں یہ نہیں چاہتی کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ لاپرواہ رہیں. بیویاں یہ چاہتی ہیں کہ وہ ان کی بات سنیں. وہ چاہتی ہیں کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے رہیں، ان کے ساتھ جڑی رہیں. اور جو اس طرح کا
शोहर जो कि ये सोचे कि हाँ मेरी बीवी बस मेरी सुनती जाए और मैं बाहर वाले की सुनूं, तो ये उसकी गलतफहमी है। हमारे माशरे में औरत को ये नहीं सिखाया जाता कि उसकी भी सेक्सुअल डिज़ायर है। आप खुद देख लें, अपनी बहनों का, अपनी माँ का, अपने पीछे फूफी, नानी, दादी, पीछे पूरा का पूरा एक खानदान आ रहा है। कहीं पे किसी भी जगह पे आपने कभी सुने कि औरत को ये बताया जा रहा है कि आपका निकाह होना है तो क्योंकि आपकी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी होनी चाहिए? कभी भी नहीं। हमारे माशरे में सिर्फ इस चीज़ को लिया जाता है कि मर्द की सेक्सुअल डिज़ायर है, उसकी पूरी होनी, इस वजह से उसका निकाह किया जाएगा। औरत को भी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करने के लिए निकाह की ज़रूरत होती है, ना कि उसने सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने हैं, उसने सिर्फ घर संभालना है, उसने सिर्फ सारे लवाहकीन का खाना बनाना है या उनकी ज़रूरत पूरी करनी है। ऐसा सब कुछ नहीं है। मर्द औरत का निकाह इसी वजह से होता है कि औरत को भी उतनी ही सेक्सुअल डिज़ायर होती हैं और मर्द को भी उतनी ही होती हैं, लेकिन औरत जो है वो बर्दाश्त कर जाती है। मर्द में बर्दाश्त नहीं है, वो सेक्स को, उसकी डिज़ायर को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं थोड़ा सा मुख्तसर यही कहूँगी कि हमारा माशरा बदकारी से भरता जा रहा है, भरता चला जा रहा है और ये एक चेन बनती चली जा रही है। एक शोहर अगर अपनी बीवी को इग्नोर कर रहा है, बाहर उसकी दोस्तियां यारी हैं, तो आप ये लाजमी इस चीज़ को समझ लें कि अगर आप बाहर दोस्तियां यारियां कर रहे हैं तो किसी और का शोहर आपकी बीवी की ज़रूर खुशामद कर रहा होगा, क्योंकि जना जो है ये भी बदकारी है, जना है। क्योंकि जब बदकारी होती है तो जना जो है वो दूर नहीं रहता। हाथों का जना, आँख का जना, ज़बान का जना, जिस्म का जना। जब आप जना पे इतनी खुशी के साथ टाइम गुजार रहे हैं तो जाहिर है किसी और का शौहर आपकी बीवी के साथ गुजारे, और अगर बीवी ऐसा काम कर रही है तो जाहिर है उसका शौहर भी किसी के साथ कर रहा होगा। ये तो मस्ट है। आप समझ लें कि अगर आप कर रहे हैं आपकी बीवी भी कहीं है, और अगर आपकी बीवी कर रही है तो समझिए कि शौहर भी कहीं लगा हुआ। जब अल्लाह पाक ने ये बात कह दी तो इसमें शक व शुबे वाली बात ही नहीं निकलती, और ये चेन बनती जा रही है, चेन पे चेन, चेन पे चेन। आप शौहर हैं, आप किसी और की बेगम के साथ मिल गए हैं, अब उसका जो शौहर है वो किसी और की बेगम के साथ मिल रहा है। अब जो दूसरी बेगम है उसका जो शौहर है वो किसी और के साथ मिल रही है। ज़रा सोचें, ये एक चेन बनती जा रही है और हमारा माशरा इस बदकारी की चेन से भरता चला जा रहा है। हमें इस चेन को तोड़ना है और इंशाअल्लाह ताला ये चेन टूट के रहेगी। अल्लाह पाक हम सबको हदायत दे, इस बदकारी और ज़ना से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप ये सोचें, जितनी ज़िंदगी गुजर गई, कितनी औरतों को इस्तेमाल कर लिया, कितने मर्दों से दोस्तियां यारियां कर ली, उसका रिजल्ट क्या निकला। इस बदकारी ज़ना का वबाल सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी ज़ात पे पड़ेगा, आपकी आल औलाद पे पड़ेगा, और ये वबाल आपकी आल औलाद तक चलता रहेगा, आगे से आगे, आगे से आगे। ये अल्लाह पाक का फरमान है, इसमें कोई शक और शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं निकलती, या मैं ये अपनी तरफ से बना के नहीं बता रही। आप भी मुसलमान हैं, आप भी समझते हैं इस बात को। समझ के जो ना समझी करे, सबसे बड़ा गुनहगार वही बनता है। इंशाअल्लाह ताला जो सच्चे मुसलमान हैं, जो अल्लाह के बंदे हैं, अगर वो गलत रास्ते पे निकल भी गए हैं, अल्लाह पाक उनको हदायत देगा और वो अपने रास्ते को सीधा करेंगे। अपने मामलात अपनी बेगम के साथ रखें, और बेगमात को ये चाहिए अपने मामलात अपने शौहरों के साथ सेट करें। अगर उनको कोई उनसे शिकायत है, सामने बैठ के उनसे लड़ाई झगड़ा करें कि जब मैंने निकाह किया तो मुझे ये ज़रूरत क्यों नहीं मेरी पूरी की जा रही, बनिस्बत इसके कि वो गैर मर्दों के साथ अपनी लज्जतें पूरी करती फिरें। और जब शौहर को ये तकलीफ़ है कि उनकी बेगम उनका साथ नहीं दे रही, तो उनको 2 थप्पड़ लगाएं, उनसे कहें मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, जब मैं तुम्हारी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी कर रहा हूँ तो फिर तुम्हें भी ये पूरा फ़र्ज़ है तुम पे कि तुम भी मेरी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करो। मर्द पे फ़र्ज़ है कि वो अपनी बेगम के इज़्दिवाजी हकूक़ पूरे करे, और बीवी पे ये फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर के हर बुलावे पे उसके पास जाए, जिस वक्त भी वो बुलाए। जब दोनों एक दूसरे से इज़्दिवाजी मामलात में खुश रहेंगे तो ये जो चेन बदकारी की हमारे माशरे में बनती चली जा रही है, जो लवाज़मात पूरे होते चले जा रहे हैं, जो बदकारी का सामान बनता चला जा रहा है, ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा।
اور اس میں صرف اور صرف آپ کا ایمان کام کرے گا. آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کی بدکاری کا رزلٹ کیا ہے. ہم جب کوئی کام کرتے ہیں اس کا سب سے پہلے رزلٹ بھی سوچتے ہیں. آپ کی بدکاری کا رزلٹ کیا ہے, صرف یہ دیکھیں. کیا آپ اپنی بیگم کو, یا جو بیگم سن رہی ہیں, وہ اپنے شوہر کو چھوڑ دیں گی؟ نہیں. جن سے پوچھا جائے کہ وہ اپنے جو اسپاؤس ہیں ان کو چھوڑ دیں گے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو پاسبل نہیں, بچے ہیں, ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. اگر ایسا پاسبل نہیں تو بدکاری کہاں پہ لکھا ہے کہ ہاں جی ہم نے اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. کتنے سال گزار لیں گے بدکاری کے ساتھ؟ 4 سال, 10 سال, 12 سال. اس کے بعد جب قبر میں جائیں گے تو بدکاری کا حساب کون دے گا؟ آپ کو کیا پتا کہ آپ کی کتنی زندگی ہے. فرض کریں گاڑی میں بیٹھے, ہاتھ میں موبائل پکڑے, بدکاری کریں, وہیں پہ اچانک آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا, آپ فوت ہو جاتے ہیں. آپ کو کیسی موت آئی؟ بدکاری کے ساتھ. فرض کریں کسی عورت کے ساتھ آپ ہوٹل میں اپنا ٹائم گزار رہے ہیں, وہیں پہ اللہ پاک آپ کی جان نکال دیتا ہے. موت کہاں پہ آئی؟ فرض کریں ایسی خواتین جو کہ اپنے دوستوں یاروں سے ملنے جا رہی ہیں, رستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, وہیں پہ ہی وہ فوت ہو جاتی ہیں. ان کی موت کہاں پہ ہوئی؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ. ایسی موت سے پناہ مانگیں. ہمارے اعمال ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں, ہمارے لیے وبال پیدا کر دیتے ہیں. یہ بدکاری میں کچھ نہیں ہے, 2 منٹ کی لذت ہے, اور کیا ہے. پیچھے ذرا ماضی میں دیکھیں کتنی لذتیں مل گئیں, کیا حاصل ہوا, نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں, زیرو. نہ خوشی, نہ سکون, اور نہ ہی کسی قسم کا اندر سے جو ایک یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی ہم بالکل جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں ہے, اطمینان بھی نہیں ہے. اگر یہ بدکاری ہو رہی ہے تو اطمینان بھی کہیں پہ بھی نہیں ہے. جو خوشی, جو مسرت, جو سکون, جو خوشی اپنے اسپاؤس کے ساتھ ملتی ایک حلال رشتے میں, وہ کبھی کسی حرام رشتے سے مل ہی نہیں سکتی. جب آپ سب یہ جانتے بھی ہیں, ہر انسان جانتا ہے, ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے. میں نے جتنے لوگوں سے بات کی ہے اور جتنے لوگوں کو میں نے کاؤنسلنگ کی ہے, ان کی وہ سب کہتے ہیں ہاں جی ہم جانتے ہیں. جانتے بھی ہیں, اس کے باوجود یہ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پھر اس کا رزلٹ کیا ہے. جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی. اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے, بدکاری سے دور رکھے, مجھے بھی, میری آل اولاد کو بھی, آپ کو بھی, اور آپ کی آل اولاد کو بھی. آمین ثم آمین. مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.